मसीह यीशु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं काबिश जहांगीर एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आज के खूबसूरत कलाम के साथ। आज बाइबल मुक़द्दस में से हम दरख्त के बारे में सीखेंगे कि बाग अदन में दो दरख्त लगाए गए, एक ज़िंदगी का हयात का दरख्त और दूसरा नेक और बद की पहचान का दरख्त। इन दरख्तों के बारे में हम देखेंगे, सीखेंगे और इस बात को देखेंगे कि हम किस दरख्त की मानद हैं, हम फलदार दरख्त हैं या नहीं, हम किस तरह के दरख्त हैं और हमारी आखिरत क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बाइबल की रोशनी में देखेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हवाला है वो है मत्ती की इंजील पैदाइश 2 बाब उसकी 8 ता 9 आयत मैं यहाँ आपके लिए पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, और खुदा ने मशरिक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक और बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। यहाँ जब हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया की तख्लीक की, ज़मीन व आसमान, जड़ी बूटी, सब्ज़ियाँ, दरख्त और ये सारी चीज़ें जब उसने तख्लीक की कुल कायनात को, तो फिर उसने क्या किया कि वहाँ एक बाग भी लगाया। और उस बाग के अंदर फिर उसने क्या किया कि आदम को रखा। जब हम इस पूरे बाब को पढ़ते हैं तो फिर हमें ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, नज़र आती हैं कि इससे ऊपर हम देखें तो यहाँ लिखा है कि उसने इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका और इंसान जीती जान बना। तो उस वहाँ जो बाग खुदा ने लगाया था, अदन का बाग जो मशरिक़ की तरफ था, वहाँ खुदा ने फिर 2 दरख्त भी लगाए, एक ज़िंदगी का दरख्त, हयात का दरख्त, और दूसरा जो है वहाँ पर नेक और बद की पहचान का दरख्त भी खुदा ने लगाया। और उस बाग के अंदर खुदा ने इंसान को रखा। जब खुदा ने इंसान को वहाँ रखा तो उस वक्त तक कुछ भी ऐसा सिलसिला मौत का या उससे पहले भी अगर हम देखें तो कोई ऐसा हमें ज़िक्र नहीं मिलता मौत के हवाले से। लेकिन खुदा ने इन दरख्तों के बारे में जब आदम को हुक्म दिया, बताया, तो फिर खुदा ने ज़िंदगी और मौत के भी इस जो ताल्लुक़ को यहाँ बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए बयान किया, यहाँ पर खोल के हमारे लिए रखा। इस हवाले के लिए पैदाइश 2 बाब उसकी 16 का 17 आयत मैं यहाँ आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। यानी कि बाइबल मुक़द्दस में जब इससे पहले जो कुछ भी तख्लीक़ात हुई या इंसान को बनाया गया तो उससे पहले कोई मौत का ज़िक्र नहीं था। लेकिन इस दरख्त की बाबत जो है वो खुदा ने आदम से ये कहा कि तू नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तू उसमें से खाएगा तू मर जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें मौत के बारे में भी साथ ही यहाँ पता चल गया कि यानी अगर खुदा के हुक्मों पर चलते रहें तो फिर तो मौत नहीं, लेकिन अगर उसके हुक्म अदूली करें, उसके हुक्म से हट जाएं, उसके हुक्म से हट कर कोई काम करते हैं तो फिर क्या होता है कि मौत भी वाक़या हो जाती है। और जब यहाँ लिखा है कि तू उसमें से ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मर जाएगा। और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं बाइबल में से तो फिर हमें ये ज़िक्र भी मिलता है कि क्या हुआ कि जब उन्होंने हुक्म अदूली की तो क्या हुआ कि उनकी आंखें खुल गईं, उन्हें पहचान हो गई नेक और बद की, उन्हें पता चल गया क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके लिए रेफरेंस है पैदाइश 3 बाब उसकी 1 तक 6 आयत यहाँ मैं आपके लिए पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा
کیا واقعی ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ یہاں تیسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا جو باغ میں تھے تو کیا ہوا کہ شیطان بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو بہکائے اور خدا کی حکم عدولی کروائے اور خدا سے انسان کی جدائی قائم کر دے۔ تو یہاں اس حوالے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ کل دشتی جانوروں میں سے، جانداروں میں سے چالاک تھا، اور اسے اس بات کا علم تھا، وہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ جو نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے، جب انسان اس کے پھل میں سے کھائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ مرے گا، کیونکہ ہمیشہ سے شیطان کی یہی کوشش رہی ہے کہ انسان خدا کے خلاف کام کرے اور وہ مرے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ موت کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی طرح سے اس نے حوا کو بھی بہکایا۔ اس نے اس سے کہا کہ کیا خدا نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم باغ کی کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ لیکن حوا نے کہا کہ نہیں، ہم درختوں کا پھل تو کھاتے ہیں، لیکن ایک درخت اس کی مانند خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ تم اس درخت کے پھل میں سے نہ کھانا، کیونکہ جس روز تم اس میں سے کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ اور شیطان نے کس طرح سے اسے بہکایا کہ اس نے کہا نہیں، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا یہ جانتا ہے کہ جس روز تم اس میں سے کھاؤ گے تو کیا ہوگا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی بابت نیک اور بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور عورت نے جب دیکھا کہ یہ درخت تو آنکھوں کو بڑا خوشنما لگتا ہے، بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس درخت میں سے خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی اس میں سے دیا اور اس نے کھایا۔ اور جب یہاں انہوں نے یہ پھل کھایا تو کیا ہوا کہ خدا کی حکم عدولی ہوئی، خدا کے حکم سے وہ ہٹ گئے، اور پھر کیا ہوا کہ جدائی کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ جب اس باب کو ہم اس حوالے کو، ان آیتوں کو جب آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ایک ذکر ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ٹھنڈے وقتوں میں آدم کے پاس آتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ باغ میں پھر آدم سے ہم کلام ہوتا تھا، وہ آدم سے باتیں کیا کرتا تھا جب ٹھنڈے وقتوں میں آتا تھا۔ لیکن جب حکم عدولی ہوئی تو کیا ہوا کہ خدا نے جب ٹھنڈے وقتوں کے ٹائم خدا باغ میں آیا تو آدم کہتا ہے کہ میں نے اس کے چلنے کی، وہاں چلنے پھرنے کی آواز سنی، لیکن میں ڈرا۔ کس لیے ڈرا؟ کیونکہ اس سے گناہ ہو گیا، حکم عدولی ہو گئی۔ کیونکہ جب انسان خدا کے ساتھ پراپر طریقے سے چل رہا ہوتا ہے اور اسے یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست خدا کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے، جب اس سے کوئی حکم عدولی ہو جاتی ہے، جب وہ خدا کی کسی حکم سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے دل میں ڈر اور خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں یہ ڈر کی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں نے تو یہ کر لیا، اب کیا خدا سے میری دوری ہو گئی، کیا خدا مجھے سزا دے گا، کیا خدا اب مجھے اس بات سے مجھ سے جدائی قائم کر لے گا۔ ان سزاؤں کو دیکھنے کے لیے بھی آج ہم دیکھیں گے اسی باب میں سے 3 جو باب ہے، تیسرا باب ہے پیدائش میں سے، یہاں پر ہی ہمیں سزاؤں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب انسان کی خدا کے ساتھ دوری ہوئی، جب اس نے حکم عدولی کی تو پھر کیا ہوا کہ خدا نے سزائیں بھی دیں۔
تو اس میں سے پہلے دیکھتے ہیں جب حکم عدولی ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ جب خدا آدم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ خداوند میں تجھ سے ڈرا۔ اس آیت کو دیکھنے کے لیے یہاں پیدائش 3 باب اس کی 11 تا 13 آیت بھی ہم یہاں سے دیکھیں گے۔ پہلے یہاں لکھا ہے اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے۔ یہاں خدا کی اور آدم کی بات ہو رہی ہے۔ خدا نے آدم سے پوچھا، کیونکہ آدم نے کہا کہ خداوند میں ننگا تھا اس لیے میں تجھ سے ڈرا، تو خدا نے اس سے کہا کہ تجھے کس نے بتایا ہے کہ تو ننگا ہے۔ پھر خدا نے اس سے پوچھا ہے کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ اور آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ جب خداوند نے عورت سے یہ پوچھا کہ تو نے کیا کیا، تو پھر یہاں نیچے ذکر بھی دیا ہے کہ کس طرح سے خداوند نے انہیں سزائیں دی ہیں۔ ان سزاؤں کے بارے میں بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر میں کنٹینیو آپ کے لیے پڑھتا ہوں تو نیچے یہاں لکھا ہے کہ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا، اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ ملعون مطلب کہ تو لعنتی ہوا، تو لعنتی ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ یہ دیکھیں یہ پنشمنٹ ہے، یہ سزا ہے جو خدا نے سانپ کو دی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے سانپ کے بھی پاؤں ہوں یا وہ پاؤں کے بل چلتا ہو، لیکن یہاں اسے سزا ملی ہے جب کہ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ شاید اس سے پہلے ابلیس جو شیطان جو سانپ ہے شاید خاک نہ چاٹتا ہو، لیکن پھر یہاں خدا نے اسے یہ سزا دی ہے کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور تو اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، دشمنی ڈال دوں گا۔ میں عورت کی نسل کے اور تیری نسل کے درمیان میں کیا کروں گا؟ دشمنی ڈال دوں گا، عداوت ڈال دوں گا، نفرت ڈال دوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ انسان جو ہے وہ سانپ کے سر کو کچلے گا اور سانپ کیا کرے گا کہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اسی طرح جب آگے پڑھیں تو ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ پھر اس نے عورت کو بھی سزا دی، اور عورت سے اس نے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ میں بھی پاسبل کہ اس سے پہلے اس طرح کا سلسلہ نہ ہو کہ کوئی وہ آدم جو تھا وہ اپنی عورت پر حکمرانی شاید نہ کرتا ہو، لیکن یہاں پھر خدا نے سزا دے دی ہے عورت کو کہ تیرا شوہر جو ہے وہ تجھ پر حکومت کرے گا، وہ تجھ پر حکمران ہوگا، وہ تجھ پر اپنی حکومت چلائے گا۔ اور اسی طرح آگے جب ہم دیکھیں تو پھر پیدائش 3 باب 17 آیت میں 17 سے 19 آیات میں کیا ہوا کہ آدم کو بھی خدا نے سزا دے دی۔ یہاں لکھا ہے اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ کہ اس سے پہلے زمین کو لعنت نہیں ملی تھی۔ یہاں ہم پہلا ذکر دیکھتے ہیں بائبل میں کہ جہاں خدا نے زمین کو لعنتی قرار دے دیا۔ اس حکم عدولی کے باعث سے خدا نے زمین کو لعنت دے دی، لعنتی کر دیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اپنی زندگی بھر اس کی پیداوار مشقت کے ساتھ کھائے گا، محنت کرے گا، تو زمین کے اوپر محنت کرے گا، تب جا کے وہ تجھے پھل دے گی اور پھر جا کے تو اس کی پیداوار کھائے گا۔ کیونکہ جب باغ عدن کے جو درخت تھے جہاں پھل لگے ہوئے تھے، جب ان میں سے آدم کھاتا تھا، جب ان میں سے انسان کھاتا تھا تو اس وقت تک وہ کوئی محنت مشقت نہیں کرتا تھا، بس وہ جاتا تھا باغ سے پھل توڑتا تھا اور انہیں کھا لیتا تھا۔ لیکن یہاں پھر خدا نے اسے سزا دی ہے کہ تو مشقت کے ساتھ اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی،
वो तेरे लिए क्या होगा, कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा। जिस खेत में काम करेगा उसी की तू सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। इस आयत में हमें इन हवालात में हमें पता चलता है कि इससे पहले मौत का कोई जिक्र ना था, लेकिन जब हुक्म अदूली हुई है, जब खुदा से जुदाई हुई है, जब खुदा ने सज़ा दी है आदम को, तो फिर यहाँ खून पसीने की रोटी, मेहनत मुशक्क़त का काम और साथ ही मौत का भी हुक्म ये मिला कि तू फिर खाक में लौट जाएगा जिससे तू लिया गया है, जिससे तू निकाला गया है, जिससे तू बना है। इस तरह से खुदा ने क्या किया कि इंसान को सज़ा दे दी। इस तरह से क्या हुआ कि वो उस बागे अदन में से निकल गया इंसान, जिसे खुदा ने अपने हाथों से बनाकर इंसान को वहाँ रखा था। उस बागे अदन में से क्या हुआ कि इंसान को निकाल दिया गया। और फिर आगे जब हम पढ़ें तो यहाँ हमें पता चलता है कि फिर खुदा ने जब आदम को वहाँ से निकाला तो फिर क्या किया कि उस दरख्त की भी हिफाजत की, उस बाग की हिफाजत की, हयात के दरख्त की हिफाजत की, क्योंकि बाग के अंदर, बाग के बीच में, दरमियान में ज़िंदगी का भी दरख्त लगा हुआ था। तो फिर खुदा ने क्या किया कि अपने फरिश्तों को वहाँ पहरा जन कर दिया कि जाओ वहाँ पर पहरा दो, कि अब ऐसा ना हो कि इंसान अपना हाथ हयात के दरख्त की तरफ बढ़ाए और ऐसा ना हो कि वो हमेशा जीता रहे। क्योंकि जब सज़ा मिली है तो फिर वो सज़ा पूरी भी होनी थी। जब मौत की सज़ा मिली है तो फिर आदम ने मरना भी था और इंसान की मौत का सिलसिला भी शुरू होना था। इसलिए खुदा ने क्या किया कि वो बाग के अंदर जो ज़िंदगी का दरख्त था, जो बाग एदन के अंदर हयात का दरख्त था, उसके चौगिर्द खुदा ने अपने फरिश्तों को लगा दिया ताकि वो उसकी हिफाजत करें, ताकि इंसान अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से कुछ खा ना ले। आज हम इस बात को देखेंगे कि इंसान होते हुए हम भी किस दरख्त की मानद हैं। क्या हम हयात के दरख्त की मानद हैं, या क्या हम नेको बद के पहचान के दरख्त की मानद हैं? क्या हम फलदार दरख्त हैं या क्या हम बेफल दरख्त हैं? हम किस तरह के दरख्त हैं? इन बातों को भी आज हम साथ ही साथ देखेंगे। हम सीखेंगे कि हम किस दरख्त के मानद हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। और इसी तरह हमें एक रेफरेंस ऐसा भी मिलता है मत्ती की अंजील में कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, यानी कि वो कटने ही वाले हैं, उन्हें काट डाला जाएगा। उन दरख्तों को अगर हम उस आयत पर गौर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी को जो है वो दरख्त से भी तशबीह दी गई है, क्योंकि दरख्त की जड़ों पर, दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, यानी कि हमारी ज़िंदगी भी किसी दरख्त की मानद है जो कटने वाली है, जो ख़त्म होने वाली है, कि जो मौत वाक़या होने वाली है। तो आज हम इन बातों को भी सीखेंगे कि हमारी ज़िंदगी किस दरख्त की मानद है और हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे दरख्त की मानद बनाना है, या हमने अपनी आने वाली नस्लों को कैसे दरख्त बनाना है। क्योंकि जब हम कोई छोटा पौधा लगाते हैं या कोई बागवान एक छोटा पौधा लगाता है तो फिर क्या होता है कि वो उस पौधे की निगहबानी करता है, वो उसे धूप से, छाँव से, उसे गर्मी से, उसे बारिश से, पानी से, हर तरीके से उसे महफूज करता है, उसकी हिफाजत करता है। और फिर वो दरख्त वो पौधा बढ़ता है, फलता है, वो फूलता है और वो बड़ा होकर एक दरख्त बनता है। और फिर वो ताकतवर दरख्त एक वक्त आता है जब वो फल देना शुरू हो जाता है, जब उसमें फल लग जाते हैं, जब उसकी ज़िंदगी में फल देने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो फलदार दरख्त बनता है। जब उसकी अच्छी तरीके से निगहबानी होती है, जब बागबान उसे वक्त पर पानी देता है, उसे आफतों से महफूज करता है, उसकी देखभाल करता है, तो फिर वो नन्हा सा पौधा जो है वो बढ़ चढ़कर एक दरख्त बनता है। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी पर इस बात को गौर करें
کہ ہم بھی کسی درخت کی مانند ہیں، تو پھر پہلے ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فکر مند ہیں، تو پھر آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ایک باغبان کی حیثیت سے کس طرح سے اس درخت کی، اس پودے کی ہم کیسی پرورش کر رہے ہیں، کہ کیا وہ بڑا ہو کر ہمیں اچھا پھل دے گا، یا کیا وہ اس نیک و بد درخت کی مانند کا پھل دے گا کہ جو ہمیں مزید جو ہے تاریکی میں گھسا دے، جو ہمیں مزید تاریکی کی طرف دھکیلے۔ ایسا درخت تو نہیں، کیا ہم یا ہماری آنے والی اولاد، کیا ان کی پرورش ایسے درخت کی مانند تو نہیں ہو رہی کہ جو کاٹ ڈالا جائے گا، کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے گا؟ کیا ہم ان کی بہتر پرورش کر رہے ہیں؟ تو اس آیت کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں متی 3 باب اس کی 10 آیت کہ کس درخت کے بارے میں بات ہوئی ہے، کون سا درخت ہے جو کہ آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہاں سے میں متی اس کا 3 باب اور 10 آیت سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں اوپر اگر آپ 3 باب کے اسٹارٹ سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بات میں آپ کے سامنے پڑھنا جا رہا ہوں، یہ حوالہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے لکھا اس کتاب میں، اس کی معرفت لکھا گیا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ دیکھو، اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں، یہاں درخت کو تشبیہ دی گئی ہے زندگی سے۔ یہاں درخت ایک مثال کے طور پر لکھا گیا ہے، لیکن یہاں بات جو ہے وہ زندگی کی ہو رہی ہے، یہاں بات انسان کی ہو رہی ہے۔ اس درخت کی جو تشبیہ دی ہے وہ انسانی زندگی سے، انسان کے ساتھ دی ہوئی ہے۔ اسی لیے یہاں لکھا ہے کہ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ آج ہماری زندگیوں پر بھی خدا کا کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ ہم کسی بھی وقت جو ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے، کسی بھی وقت ہماری موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس درخت کی مانند ہیں۔ اگر ہم مر جائیں تو کیا ہم اس درخت کی مانند تو نہیں ہیں جو نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا؟ کیا ہمارے ساتھ وہ سب تو نہیں ہوگا؟ کیا ہماری باپ سے جدائی تو نہ ہو جائے گی؟ کیا ہم خدا سے دور تو نہیں ہیں؟ تو اس لیے ہم کوئی ایسا درخت نہ بنے کہ جو پھل نہ لاتا ہو اور پھر وہ کیا ہو کہ کاٹ ڈالا جائے اور آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس کا دوسرا حوالہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جو کہ یسوع مسیح کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، ان کے اپنے منہ کا کلام ہے، اور انہوں نے بھی انسانی زندگی کو درخت سے تشبیہ دے کر ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کس طرح کے درخت بننا ہے، ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ متی 7 باب اس کی 17 تا 19 آیات یہاں لکھا ہے، اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں ہمیں اسی طرح سے ریفرنس ملا ہے کہ کوئی جو ہے اچھا درخت وہ برا پھل نہیں لاتا۔ اگر ہم اچھے درخت کی مانند ہیں، اگر ہم اچھے درخت ہیں، تو ہمارے اندر برا پھل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر اس طرح کی کوئی برائی، کوئی کمی کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایک ایسا درخت ہوں کہ درخت تو اچھا ہے لیکن پھل برا دے رہا ہے، کیونکہ ایسا کبھی بھی واقعہ نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ اچھا درخت ہم نے یہاں دیکھا کہ اچھا ہی پھل دیتا ہے، جبکہ برا درخت برا پھل دیتا ہے، اور جو درخت اچھا پھل نہیں دیتا وہ کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے جو انسانی زندگی ہے، اس میں ہم دیکھیں تو باغبان بھی ایسا ہی کرتا ہے، جو باغ کا مالک ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ جب وہ اپنے باغ میں جاتا ہے، جب وہ اپنے درختوں کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی درخت کے بارے میں یہ سنتا ہے یا وہ خود دیکھتا ہے کہ یہ درخت کسی کام کا نہیں، یہ سوکھا ہوا درخت ہے اور میں اس پہ سالوں سے محنت بھی کروائی، میں نے سوچا کہ شاید ہی اچھا پھل لے آئے، شاید ہی اچھا پھل لے آئے، اور میں اسے نہ کاٹوں، نہ اسے میں کٹواؤں، یہ باغ کے اندر ہی رہے۔ لیکن جب وہ پھل نہیں لاتا،
जब इतनी मेहनत के बाद भी उस पे फल नहीं लगता, वो सूखा रहता है, वो हरा भरा नहीं होता, तो फिर क्या करता है कि बागबान हुक्म देता है अपने खिदमत गुजारों को कि इस दरख्त को काट डालो, और फिर वो काट डाला जाता है और फिर वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी लकड़ी आग में जलती है, या उसकी लकड़ी और तरीक़ों से काम आती हैं, या उसे किसी और तरीके से जो है वो काम में लिया जाता है। तो आज हम इस बात को देखेंगे कि क्या हमारी ज़िंदगी फलदार दरख्त की मानंद है या नहीं। क्या हम ऐसे दरख्त हैं जो अच्छा फल लाते हैं या नहीं। क्या हम ऐसे दरख्त हैं जो आग में डाल दिए जाएंगे, जो काटे डाले जाएंगे। क्या हम ऐसे बागबान हैं जो अपने बच्चों को की हिफाजत, जो अपने बच्चों की तरबियत एक अच्छे दरख्त के लिए कर रहे हैं, एक अच्छे पौधे की हम अच्छी हिफाजत कर रहे हैं या नहीं। क्या हम अपनी औलाद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या हम उन्हें अच्छी तरबियत दे रहे हैं, हम उन्हें बाइबल की तालीम दे रहे हैं, खुदा की तालीम दे रहे हैं, या हमने उन्हें अबलीस के जाल में फंसा कर रखा हुआ है। क्या हमारी परवरिश उनके लिए अच्छी है या नहीं। इन सब बातों को आज हम अपनी ज़िंदगी में गौर करेंगे कि हमें किस तरह से अच्छे फलदार दरख्त बनना है, और किस तरह से हमने अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को भी जो आज अच्छे पौधे हैं, उन्हें किस तरह हमने फलदार दरख्त बनाना है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे।